بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ انسانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے واسطے ہر دور میں نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بعض نبیوں نے بھی تمنائیں کی تھیں۔ لاکھوں درود آقائے دو جہاں امام فخر رسول خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، بنا کر بھیجے گئے۔ اپنی پوری حیات طیبہ اسی فکر اور اسی جد و جہد میں گزار دی کہ کس طرح میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور اس محنت کے کرنے میں لوگوں کی طرف سے جو بھی حالات آئے اسے برداشت کرتے رہے، حالانکہ اللہ کے محبوب تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ دین کی دعوت کے سلسلے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اور ستایا گیا، اور کسی نبی کو نہ ڈرایا گیا اور نہ ستایا گیا۔ چونکہ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اس لیے نبیوں والا کام اس امت کو دیا گیا، اور اس دعوت کی محنت ہی کے ذریعے دین وجود میں آتا ہے اور باقی بھی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو سیکھنا ہوگا اور مقام پر رہ کر اس کام کو کرنا ہوگا، تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو ایمان اور اعمال بنیں گے وہ مقامی محنت سے ہماری زندگی میں باقی رہیں گے اور اس میں ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ اس محنت کو اس کتاب میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح محنت کر کے ہم خود اور دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے یہ کتاب بار بار پڑھی جائے، سوچا جائے اور دوسروں تک پہنچائی جائے۔ جتنی بات دوسروں تک پہنچائی جائے گی اتنی بات ہماری زندگی میں آئے گی اور ہمارے عمل میں آئے گی۔ دعوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو حکم اور جو عمل ہماری زندگی میں نہیں، اس کو صفت تبلیغ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے صحیح کر لیا جائے اور ہمیں بھی اطلاع کریں، انشاءاللہ دوسری مرتبہ اس کو صحیح کر لیا جائے گا یا لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے مجھے دعوتی خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ آخر حافظ سعید احمد ربیع الاول 1441 ہجری سن 9